لگا رکھے ہیں ڈھکوس میں کہ صاحب ہم عاشق آئیے مل کر جلوس نکالے میلاد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی تو سارے جہان کو. میں نے لفظ سارے جہان کا استعمال کیا ہے، مسلمان کا نہیں. خدا کی قسم آسمان کے ستاروں کو بھی خوشی ہے، دریاؤں سمندروں ندی نالوں آبشاروں میں بہنے والے حشرات الماء کو بھی خوشی ہے، درختوں کے پتوں تک کو خوشی ہے، ریگزار کے ذروں کو بھی خوشی ہے. حضور کی ولادت پر تو کائنات ساری کی ساری خوش ہے. لیکن یہ خوشی بڑی انوکھی ہے جو جلیبی اور لڈو سے گزر کے جاتی ہے. جلوس نکلا ہوا ہے، ٹرک پہ بھی ہار، گھوڑا گاڑی پہ بھی ہار، اونٹ گاڑی پہ بھی ہار، اونٹ کے گلے میں بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار. پتہ نہیں چلتا ان میں بڑا عاشق کون سا ہے. اور 12 ربیع الاول جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ. 12 ربیع الاول حضور کی وفات کی تاریخ ہے. امت کا اتفاق ہے اس پر. ولادت کی تاریخ پر اختلاف ہے. بعض علماء نے 7 ربیع الاول کہی ہے، بعض علماء نے 9 ربیع الاول کہی ہے، بعض علماء نے 13 ربیع الاول کہی ہے، اس لیے کہ ولادت باسعادت تو اسلام سے 40 سال پہلے ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ پر امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اس دن مدینہ میں آنسو. 12 ربیع الاول کو فاطمہ زہرا کی آنکھ میں ایک شعر فرمایا. اس دن سیدہ فاطمہ زہرا سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا وعن کل بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صبت علی مصائب لو انہا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. ہائے 12 ربیع الاول کو میرے اوپر دکھوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ دکھ دنوں پر تقسیم کیے جائیں تو راتوں میں بدل جائیں. 12 ربیع الاول کو میرے دل پر اتنے دکھ ٹوٹے ہیں کہ وہ دکھ اگر دنوں کی روشنی پہ ڈالے جائیں تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جائیں. جس تاریخ کو سیدہ فاطمہ سوگوار ہے، جس تاریخ کو فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جس تاریخ کو صدیق اکبر غمگین ہیں، جس تاریخ کو صحابہ کرام محزون اور ملہول ہیں، عبد المجید ندیم سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ میں اس تاریخ کو جشن مناؤں؟ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں حضور کی وفات کی تاریخ کے دن جشن مناؤں. تم مناتے ہو، حشر کے دن جواب بھی خود دو گے. لیکن یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ہم اپنا فرض ادا کر کے تمہیں بتا رہے ہیں. آئیے اتحاد کریں. آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد. آئیے اتحاد کریں. توحید و سنت، حب صحابہ، حب اہل بیت اور حب اولیاء کرام کے قدر مشترک پر آئیے اتحاد کریں. اللہ کی توحید پر اتحاد کریں، قرآن کی حجیت پر اتحاد کریں، حدیث کی عصمت پر اتحاد کریں، صحابہ کی عظمت پر اتحاد کریں، اہل بیت کی عزت پر اتحاد کریں، اولیاء کی کرامت پر اتحاد کریں، رسول کی اطاعت پر اتحاد کریں، اللہ کی وحدانیت پر اتحاد کریں. اتنے قدر مشترک ہیں پھر بھی ہم متحد نہ ہوں. لیکن بدعت پر اتحاد نہیں ہو سکتا، شرک پر اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کی روح سنت ہے اور اتحاد کی روح توحید. اسلام نے انسانوں کو ایک بنایا. اسلام عالمگیر حکومت کا داعی ہے. پاکستان والوں آج جہالت کے دور میں پھر کھینچ لیا ہے. آج پھر پٹھان کی حیثیت سے سوچتا ہے، مہاجر کی حیثیت سے سوچتا ہے، پنجابی کی حیثیت سے سوچتا ہے، سندھی کی حیثیت سے سوچتا ہے. حالانکہ اسلام نے تمہیں کہا ہے کہ تمہاری قومیت ایک ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام نے جو بت ڈھائے تھے ہوس نے وہ بت پھر تعمیر کر دیا. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر تشکیل پاکستان کے بعد یہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جاتا تو آج یہ حالات سامنے نہ آتے. 47 میں ہماری آبرو لوٹی گئی، 47 میں ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹے چھینے گئے. امرتسر کا ریلوے اسٹیشن آج بھی گواہ ہے
کی ٹرینیں بھر کے آتی تھیں اور سکھ والدین کو ذبح کر کے لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. وہ بات تو چلیے سمجھ میں آ جائے گی کہ دشمنوں نے ایسا کیا، لیکن آج جو ہماری بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، جو لٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو لوٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. بتاؤ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ کچھ لوگ لیڈلیاں چمکاتے ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، اپنی لیڈلی کی تعمیر کر رہے ہیں نفاق پیدا کر کے، قوم کو لڑا کے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. ظلم کا خاتمہ اسلام کرتا ہے، ناانصافیوں کا خاتمہ اسلام کرتا ہے، یہ لیڈر نہیں کرتے. خدا کی قسم بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں مہاجر بھائیوں، پٹھان بھائیوں، سندھی بھائیوں، پنجابی بھائیوں، جس لیڈر کے پلے پڑو گے وہ تمہیں بیچ ڈالے گا. لوگوں نے صحابہ کی عظمت کے سودے کیے، یہ کون ہوتے ہیں؟ کیوں گودرا کالونی والوں بیچیں گے یہ لیڈر تمہیں، ان کے دامن میں مت جاؤ. یہ تفریق کی آگ پھیلا رہے ہیں. آج میرے گھروں میں فوج کھڑی ہے، کیوں؟ میں منہ دکھانے سے قابل نہیں رہا ہوں پوری دنیا میں. آج پوری دنیا میرا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. انہیں لیڈروں نے لڑایا، خدا نے غارت کرے. انہوں نے لڑایا صرف اپنے مال کھڑا کرنے کے لیے. سیاسی پارٹیوں میں جن کو جگہ نہیں ملی وہ ان فرقہ واریت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر، طبقاتی بنیاد پر اپنی لیڈری کے جنون میں پوری قوم کو نفرت کے آگ میں پھینک رہے ہیں. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا دے. آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بے قرار ہے. تم کلمہ پڑھتے ہو پھر سوچتے ہو کہ ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچ ہیں. اسلام عالمگیر اخوت کا دائی ہے. اسلام نے تو یہود اور نصارہ کو دعوت دی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. تم آپس میں نہیں ہو سکتے ہو ایک دوسرے کے بھائی؟ سیرت خاتم الانبیاء کانفرنس کا یہ آخری پروگرام ہے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام میرا پیغام یہی ہے آپ سب کو. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت سے ہمدردی رکھنے والے میری جماعت کے تمام رضاکاروں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، خدا کے لیے اس نہج پہ مت سوچو کہ ہم مہاجر ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں. صرف اس نہج پہ سوچو کہ ہم سب محمد عربی کے غلام ہیں. وعدہ کرو آج مجھ سے، تم بھی وعدہ کرو اور میرے اس درد کے مبلغ بن کر جاؤ، جہاں پہنچو میرا یہ پیغام پہنچاؤ. وعدہ کرتے ہاتھ اونچا کرو. اور میں حکمرانوں سے بھی پورے درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دستور کے نفاذ میں مزید تاخیر نہ کرو. اس قوم کو مایوس نہ کرو. مشرقی پاکستان والے مایوس ہو کر دور چلے گئے. اب یہ جو ایک حصہ بچا ہوا ہے اس کے حال پہ رہیں. یا اپنے وطن چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر جو لوگ یہاں آئے تھے نا، یہ تمہیں روٹی مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے تم سے. کہیں تم یہ سوچتے ہو کہ انہیں ٹکڑا اب ملا ہے، وہاں یہ بھوکے مر رہے تھے. یہ وہاں پر اتنی بڑی بڑی جائیدادیں اور اتنے بڑے بڑے گھر چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہاں جا کے میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو بہاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں ویرانہ تھا. دہلی میں 17,000 مسجدیں اب تک انتظار کر رہی ہیں کہ نمازی کہاں گئے. لیکن جب وہی کھیل برطانوی قانون اب تک حکومت کر رہا. خدا کے لیے اس ملک کی آزادی پر رحم کرو. اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی، اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کا، گودرا کالونی کے تمام احباب کا، مولانا فیض الباری صاحب جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے قابل امی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ لینے والے حضرات آرام آرام سے لیں، ان کے کپڑے نہ پھاڑیے گا اپنے دینی بھائیوں کے. پشاور میں یہ میرا عبدالغفور یہ تقسیم کا رہا تھا، جب واپس آیا تو تار تار
کہ جہاد کر کے آیا ہوں. آرام آرام سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اذانیں شروع ہو گئی. مرغو یعنی 14 تاریخ کو بات شروع ہوئی تھی، 15 تک جاری. میں نے کہا شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سید عطاء اللہ شاہ بخاری لوگ کہتے ہیں جی عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، صبح تک جاری رہتی تھی. میں نے کہا کچھ باتیں ہماری بھی یاد رکھی جائیں گی کہ مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہوتے تھے 14 تاریخ کو شروع کرتے تھے، تقریر 15 تاریخ تک جاری رہتی تھی، ہم بھی اس جلسے میں تھے. تو بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ اس آبادی پر اپنے فضل و کرم کا سایہ قائم رکھ. اے اللہ تمام مسلمانوں کو، پورے کراچی کے مسلمانوں کو، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب کے مسلمانوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی میں ایک بنا دے. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے. نفرتوں کو دور فرما، عصبیتوں کو دور فرما. اے اللہ عداوتوں کو دور فرما، دینی اخوت سے ہم سب کو ہمکنار فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے دوستوں نے ایک اپنی محترمہ والدہ کے لیے، ہمارے سلیمان بھائی نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے دوست بزرگ اس سلسلے میں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقل عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے کارکنان کو اس سے زیادہ کام کی توفیق عطا فرما. تحفظ ختم نبوت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کو کامیابی نصیب فرما. دعوت و تبلیغ کے مشن پر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. ہم سب کو اس صداقتوں کی جد و جہد میں شرکت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ. توکل اسلامی کیسٹ ہاؤس